شروع اللہ کے نام سے جو نہایت رحیم و کریم ہے۔ اسی کے نام سے ہم انسانوں کا دل دھڑکتا ہے اور اسی کے نام سے تمام کائنات بولتی ہے۔ اسی نے ہم انسانوں کے اندر تمام عضو ڈالا اور ساتھ ہی ہنسنا، بولنا، چلنا، کھانا، پینا، سونے کا عمل بخشا، نیند اور خواب سے بھی وابستہ رکھا۔ میرے خواب کا میری نیند سے گہرا تعلق ہمیشہ رہا ہے اور میں ہمیشہ کی طرح آج بھی خوابوں کی حسین دنیا میں ہی سانسیں لیا کرتی ہوں۔ شادی کے قبل میں ادبی ذوق سے بھی وابستہ رہنے لگی تھی۔ تمام دن ادھر ادھر کی چہل قدمی میں ضائع ہوتا اور رات میری تخلیقات کے وقت میری مٹھی میں قید ہوا کرتی۔ نیند کی پریاں میری پلکوں پر جیسے ہی ٹھہرتی، میں فوراً ٹھنڈا پانی ڈال کر پریوں کے ساتھ اپنی نیند کو بھی بھگا ڈالتی۔ گھر میں سبھی نماز و قرآن پڑھنے کے پابند تھے، لیکن فجر کی نماز کے لیے مجھے جگانا میری امی کے لیے ناممکن تھا، چونکہ عین فجر کے وقت ہی میں نیند کی آغوش میں چلی جاتی تھی۔ اس تھوڑے وقفے کی نیند میں بھی خواب کا سفر طے کرتی تو مجھے بڑا لطف ملتا۔ بچپن کا خواب بھی عمر کے ساتھ ساتھ پھلنے پھولنے لگتا ہے۔ اس وقت میرے خواب کا موضوع پریوں کے ساتھ شیش محل اور خوبصورت باغ باغیچے ہوا کرتے۔ خواب کے ساتھ میں بھی جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھنے لگی تو والدین نے میری شادی بھی رچانے میں تاخیر نہیں کی۔ اس کے بعد میں ازدواجی زندگی کے تمام فرائض کو مزید ترجیح دینے لگی۔ 2 بچوں کی ذمہ داری میں اپنا خیال رکھنا بھی میں بھول چکی تھی۔ اسی طرح وقت کے زینہ پر میں چڑھتی گئی۔ مجھے تو پتہ بھی نہیں چلا کہ میرے بچے کب بڑے ہوئے، گھر کے بڑے بزرگوں کا ساتھ کب چھوٹا، میں کس حال میں جی رہی ہوں، چونکہ میرے اندر کا خوبصورت جہاں دم توڑنے کی قطار میں لگ چکا تھا۔ میں کافی بیمار رہنے لگی، کبھی اس ڈاکٹر کبھی اس ڈاکٹر کے زیر علاج دن مہینے سال گزرنے لگے۔ ایسا کوئی نرسنگ ہوم نہیں جہاں مجھے ایڈمٹ نہ کیا گیا ہو، اور میری بیماری بھی ایسی کہ تمام ڈگری ڈاکٹر کی فیل ہو رہی تھی۔ نیند کی دوا کھانے کے بعد بھی میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی۔ آنکھ تھوڑی بند بھی ہوتی تو وہ فجر کی نماز کا وقت ہوا کرتا۔ اس وقت مجھے کسی نے جگا دیا تو میری طبیعت مزید بگڑنے لگتی۔ اختلاجی کیفیت کے ساتھ میرا پورا جسم کانپنے لگتا۔ رفتہ رفتہ فجر کی نماز کے وقت ہی میری نیند کا مجھ سے واسطہ رہنے لگا۔ طبیعت بگڑنے کی بات ذہن میں ہوتی اور میں نیند میں نہ ہو کر بھی آنکھیں بند ہی رکھتی۔ اسی کشمکش کے ساتھ میری عمر کا وقت بھی تیزی کے ساتھ بڑھنے لگا۔ 5 وقت کی نماز میں فقط 4 وقت کی نماز پڑھتی رہی۔ ظہر کی نماز میں فجر کی 2 رکعت فرض نماز قضا پڑھ لیا کرتی، مگر دل مطمئن نہیں ہوتا۔ میں نے ہمیشہ خود کو گنہگار ہی سمجھا، مجھے شاید اللہ پاک کبھی معاف نہیں کریں گے، یہ خوف میرے اندر ہر لمحہ ہوا کرتا۔ آج شب معراج کا دن ہے۔ گھر میں سبھی عبادت میں تمام رات مشغول رہے اور میں عشاء کی نماز کے بعد قرآن پڑھ کر جلد ہی بستر پر چلی گئی۔ طبیعت خراب نہ ہو جائے اس بات کا تو خیال رہا، لیکن میں یہ بھول گئی کہ جس کے اختیار میں زندگی اور موت ہے، اس کی عبادت آج کی پوری رات لازمی ہے۔ مسجدوں سے فجر کی اذان کی آوازیں آ رہی تھیں اور میں اس وقت گہری نیند میں تھی۔ فجر کا وقت ہے اور میں خواب کی دنیا میں کھو چکی ہوں۔ اس کا مجھے ذرا بھی احساس نہیں ہوا۔ میرے وہ تمام اپنے بڑے بزرگ ساتھ تھے جسے میں چند عرصوں سے کھو چکی ہوں۔ ان سب کا مقام تو قبرستانوں میں ہے، تو آج سبھی ایک ساتھ مجھ سے ملنے کیوں آئے ہیں؟ سبھی رشتہ داروں کے ساتھ میں پہلے کی طرح خوش نظر آ رہی تھی، اور پھر اچانک میری نظروں سے وہ سبھی اوجھل بھی ہو گئے۔ مجھے ذرا بھی احساس نہیں ہوا کہ وہ سبھی مل کر چلے گئے اپنے حقیقی دنیا میں۔ اچانک میرے گلے سے چیخ نکل پڑی۔ میرے شوہر نے میرا سر تھپ تھپایا تو مجھے سمجھنے میں مزید تاخیر نہیں ہوئی کہ خواب سے مجھے کسی نے بیدار کیا ہے۔ جاگنے کے بعد بھی مجھے ایسا احساس ہو رہا تھا کہ بازو میں کوئی کھڑا ہے اور میرے بال کھینچ کر مجھے جگانے کی کوشش کر رہا ہے۔ آنکھ کھلتے ہی مجھے عطر کی خوشبو بھی ملی۔ اللہ پاک کے خوف سے میرا پورا جسم ابھی
لرز رہا تھا، ندامت کے آنسو بھی چھلکنے لگے تھے۔ میں نے اپنی آنکھیں کھولے بغیر ہی فجر کی نماز ادا کرنے لگی۔ وضو کے ساتھ میں سونے بستر پہ آئی تھی تو وضو تیمم سے ہی میں نے کام چلا لیا۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد مجھے بڑا سکون ملا۔ اس کے بعد میں نے قلم اٹھایا اور پھر تمام باتیں ڈائری میں محفوظ ہو گئیں، اور ساتھ ہی مجھے فجر کی نماز کا وہ واقعہ بھی یاد آنے لگا ہے جسے میں مختصر میں تحریر فرما رہی ہوں۔ یہ واقعہ میرے ابو کے بچپن سے وابستہ ہے۔ میری پیدائش سے قبل ابو نے ایک مضمون لکھ کر اخبار میں شائع بھی کروایا تھا جس کا عنوان تھا میں اور ایک مرغ۔ وہ مضمون بھی نیند، خواب اور فجر کی نماز سے وابستہ تھی۔ فجر کی اذان کے وقت میرے ابو کو خواب میں آ کر ایک مرغ نے فجر کی نماز کے لیے نیند سے جگانے کی کوشش کی تھی۔ میرے ابو نے بھی اس واقعہ کا سارا سچ قلم کے سپرد کر دیا تھا، جو آج بھی ان کی کتاب گلدستہ جیلانی میں محفوظ ہے۔ میری طرح انہیں بھی ادبی ذوق تھا اور ان کی وہ تمام خوبیاں بھی میرے اندر فطرت میں شامل ہیں۔ لکھنا پڑھنا بھی انہوں نے مجھے وراثت ہی میں دیا تھا، جس کی حفاظت مجھ پر لازمی ہے۔ بھیج دے پھر جبریلی لشکر، دیر نہ کرنا، کفر و عدو کے نرغے میں اسلام ہے تیرا۔